بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ فری اکیڈمی۔ آج اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس کی انگلش پنجاب ٹیکسٹ بک کی اس کا پہلا لیسن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ باڈی بٹ آف جسٹس، اس کے ہم ایکسرسائز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے آنسر دا فالوئنگ کوسچن، یعنی دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ تو پہلا سوال ہے ہاؤ، کس طرح کہہ سکتے ہیں پیپل لوگ اچیو حاصل کر سکتے ہیں پرفیکشن تکمیل ان میں دا مورل اخلاقی اسپریچول روحانی اینڈ اور سوشل ایریاز آف لائف، سوشل ایریاز سوشل سماجی ایریاز آف لائف زندگی کے شعبہ جات میں۔ تو لوگ اپنے یہ دیکھیں اخلاقی روحانی اور سماجی شعبہ زندگی کے سماجی شعبہ جات میں کس طرح تکمیل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ہے کوسچن نمبر 1، اس کا سوال بھی پیراگراف نمبر 1 میں ہے۔ یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ ہے پیپل کین سیک، پیپل کین سکتے ہیں، سیک تلاش کر سکتے ہیں، لائٹ روشنی، کہاں سے روشنی تلاش کر سکتے ہیں؟ فرام سے دا میسج پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی سے، فرام ہز یعنی فرام سے ہز لائف آپ سلم کی زندگی سے، ٹو اچیو پرفیکشن اچیو حاصل کرنے کے لیے پرفیکشن تکمیل ان دا مورل اخلاقی اسپریچول نہیں کہیں گے، اسپریچول اینڈ اور سوشل سماجی ایریاز آف لائف زندگی کے سماجی شعبہ جات میں۔ تو رسول یعنی کہ یہ تھا کہ زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی شعبہ جات میں لوگ کس طرح تکمیل حاصل کر سکتے ہیں۔ جواب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیغام اور رہنمائی سے روشنی حاصل کر کے لوگ زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی شعبوں میں تکمیل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 2، یہ دیکھیں اسی میں ہاؤ ڈڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ، کس طرح، ہاؤ یعنی کس طرح ڈڈ کیا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ قائم کی ہائی اعلیٰ اینڈ اور نوبل عظیم آئیڈیاز معیار فوق کے لیے آل تمام مین کائنڈ انسانیت کے لیے، یعنی ایسا نہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے، آل مین کائنڈ تمام انسانیت کے لیے، چاہے گورا ہو کالو کسی مذہب سے ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے تمام انسانیت کے لیے کس طرح اعلیٰ اور عظیم معیار قائم کیے، تو اس کا جواب بھی اسی پیراگراف 1 میں ہے۔ یہ دیکھیں یہاں میں نے 2 لگایا ہوا، ہی ہیز سیٹ آپ نے، ہیز چکا ہے یعنی ہی کا مطلب یہاں پہ آپ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیز سیٹ عمل کر چکے ہیں، قائم کر چکے ہیں، ویری بہت ہائی اعلیٰ اینڈ اور نوبل اور عظیم آئیڈیاز معیار تھرو میں سے یا کے ساتھ سے ہز اپنی پریکٹیکل ایگزامپل، یعنی پریکٹیکل ایگزامپل بار بار میں کہہ رہا ہوں، یعنی عملی مثالوں سے، یعنی کر کے دکھایا عمل، فار آل مین کائنڈ تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو عمل کرنے کے لیے، ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر شعبہ میں، یعنی کوئی ایسا شعبہ کوئی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہ کیا ہو، کر کے نہیں دکھایا ہو۔ مین جو شعبہ ہیں پھر ان میں سے آگے پھر بہت سارے شعبے نکلتے ہیں، اہم جو شعبے ہیں، تجارت ہو چاہے وہ انصاف ہو کوئی بھی ہو۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ ہو گیا اس کا جواب نمبر 3 پہ، ہاؤ کس طرح ورڈ تھے پیپل آف مکہ، پیپل لوگ آف کے مکہ کے لوگ کس طرح ہوئے تھے، کنونسڈ کس طرح قائل ہو گئے تھے، آف کے دا رسول کے ساتھ ایس لگا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کا جسٹس یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے، ایون حتیٰ کہ بیفور پہلے ہز نبوت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، مکہ کے لوگ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے قائل ہو گئے تھے نبوت سے بھی پہلے، یوں کہ نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے قائل ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف کرنے والے ہیں۔ تو ایک واقعہ ہے وہی حجر اسود کا، بلیک سٹون کا، تو ان کے جو وہ جھگڑا ایک ہو رہا تھا، قبائلی جھگڑا، آپ کو پتہ ہے قبائلی جھگڑا کئی 100 سالوں تک، کئی نسلوں تک چلتا تھا۔ تو یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا، اس کا یہ جواب آنسر نمبر 3 میں یعنی کہ یہ آپ کی بک میں سے ہی ہے، ہی ایڈوائزڈ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہی کا مطلب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ یعنی تجویز دی، دا موسٹ سب سے زیادہ ایکویٹیبل مساویانہ یعنی انصاف والی پلان منصوبہ فور کے لیے، دا سیٹ کرنے کے لیے یعنی اس کو نصب کرنے کے لیے، آف دا بلیک سٹون، حجر اسود کو بلیک کہتے ہیں، کالے سٹون کہتے ہیں، پتھر کو بلیک، وہ حجر اسود عربی کا لفظ ہے۔ اچھا اس چیز نے یعنی اس تجویز نے، اس پلان نے، پلیزڈ خوش کر دیا، ایوری ون ہر کسی کو، اینڈ اور سیوڈ بچا دیا یعنی محفوظ رکھا، دیم انہیں، فرام سے ایک ٹرائبل ایک قبائلی کانفلکٹ جھگڑے سے۔ تو اس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز دی بہت ہی زیادہ یعنی کہ ایک قابل عمل تھی، منصفانہ تجویز تھی،
اس طرح سے لوگ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز سے خوش ہو گئے تو انہوں نے قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا. یہ ہو گئے ہمارے سوال نمبر 3 مکمل. اور یا پھر کویسچن نمبر 4 پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں کویسچن نمبر 4, واٹ اسٹینڈرڈس, کون سے معیار اسٹینڈرڈس آف جسٹس, انصاف کے کون سے معیار تھے وہ. ڈیڈ گیو, یہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس, عمل کیا, ایز ایز کے طور پر, ہیڈ سربراہ کے طور پر, آف کے دی اسٹیٹ, سوری یہاں پہ دا پڑھیں گے اس کو, دا اسٹیٹ آف مدینہ, مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پہ. مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے انصاف کے معیار قائم کیے. تو وہ کون سے معیار تھے, وہ یہ تھے, یہ دیکھیں اس کو میں آگے کر دیتا ہوں. یہاں پہ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ, مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب سربراہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ, فیصلے کیے, آل کیسز, تمام کیسز کا, آن میرٹ پر, یعنی استحقاق پر, ود جسٹس, انصاف کے ساتھ, اینڈ ایکوٹی, اور برابری کے ساتھ, ارسپیکٹو, بغیر لحاظ کیے, آف کس کا, کلر, رنگ کا, کریڈ, عقیدے کا, یعنی مذہب کا, اور یا ریس یا پھر نسل کا, یعنی چاہے وہ گورا ہو, کالا ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, کسی بھی مذہب سے ہو. اس کو بغیر میرٹ کے اوپر, استحقاق کے اوپر فیصلہ کیے ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یہ ہے اس کا جواب. اور آگے دیکھیں کویسچن نمبر 5, واٹ میڈ, کون سی چیز میڈ کرتی تھی, یعنی مجبور کرتی تھی, نان مسلم سے یہاں مراد یہودی ہیں جو مدینہ میں تھے. نان مسلمس کوئی اور نہیں, مطلب یہودی تھے. واٹ میڈ نان مسلمس برنگ, لاتی, کون سی چیز ان کو لانے پر مجبور کرتی, دیئر, ان کے سوٹس, معاملات, مقدمات, ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی کون سی چیز تھی یہ جو نان مسلمس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لانے پر مجبور کرتی تھی. اچھا, یہودی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے سب سے زیادہ, جو اسرائیل ہے اس وقت. یہ کوئی پہلے والی بات نہیں, آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو وہ کون سی چیز تھی جو ان کو لاتی تھی, مجبور کرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لائیں. اچھا, تو اس کا یہ جواب یہاں سے ہے, اس کا جواب ہے تو یہاں سے کرتے ہیں. یہ دیکھیں, دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون فار ہز جسٹس دیٹ, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنا زیادہ مشہور تھے انصاف کے لیے, دیٹ کہ ایون دا جیوز, یہاں پہ دیکھیں جیوز, وہاں نان مسلم لفظ لکھا ہوا, یہاں پہ جیوز ہیں, یہودی, وہ جو ورڈ تھے ہز بٹر اینیمیز, جو آپ کے بٹر یعنی سخت دشمن, اینیمیز سخت دشمن تھے, براٹ لاتے تھے, پھر بھی لاتے تھے, دیئر سوٹس, اپنے معاملات, اپنے مقدمات, ٹو ہیم, آپ کے پاس, اینڈ, اور ہی, یعنی کہ یہاں مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ, فیصلہ کیا کرتے تھے, کر دیتے تھے, کیسز, ان مقدمات کا, ان اکارڈنس ود, یہ لفظ ہے ان اکارڈنس ود, کے مطابق, دا جوش لا, یعنی یہودی قانون کے مطابق, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہودی قانون کو, جو ان کی تورات تھی, اب بھی انہوں نے اپنا قانون نہیں بدلا, یعنی قانون بنایا ہی نہیں اسرائیل نے اپنا. وہ جو وہاں پہ تورات ہے, انہوں نے کہا بھی ہمارا یہی قانون ہے, تورات کے حساب سے ہم قانون چلائیں گے. اور آگے دیکھیں, یہ چیزیں لاتی تھی, یعنی کہ وہ جوش لا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمات کرتے تھے, اور انصاف کے لیے مشہور بھی تھے, وہ بھی جانتے تھے مدینہ میں. تو آگے دیکھیں, یہ دوبارہ کویسچن نمبر 6 ہے, ہاؤ ڈز, کس طرح کرتا ہے, ہاؤ کس طرح ڈز کرتا ہے. ڈس ویسے یہاں پہ کرتا ہے اس کا میننگ نہیں ہے, لیکن کر بھی سکتے ہیں کیونکہ سوالیہ کے لیے آتا ہے. دا ہولی نہیں ہے یہاں پہ, سوری, وہاں پہ لکھا ہوا تھا قرآن نہیں لکھنا چاہیے تھا, ہولی قرآن کس طرح ڈسکرائب, بیان کرتا ہے, دا پرسنالٹی, شخصیت کو, آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کس طرح ان کی شخصیت کو بیان کرتا ہے, کیا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں, کہ کیا ہے آپ کے لیے ان شخصیت میں. تو یہاں دیکھیں, یہ آخری پیراگراف اس کا 8 ہے, جو ہم پڑھ چکے ہیں, میں پڑھا چکا ہوں. اس میں دیکھیں, یہ دا ہولی قرآن, دیکھیں یہاں پہ اس میں ہولی پڑھ رہا تھا, یہاں پہ دا ہولی قرآن پاک, ہولی مین پاک, قرآن پاک, کلیئرلی, بہت ہی صاف واضح طور پر, صفائی کے ساتھ, مینشنز, بیان کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, دس اسپیکٹ, اس پہلو کا, اسپیکٹ یعنی سے سائڈ لفظ ہوتا ہے, اس سائڈ, دس سائڈ, اس اسپیکٹ, پہلو کا, آف کی, ہز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف, زندگی کے, یہ زندگی, قرآن بہت ہی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کی وضاحت کرتا ہے, کس طرح بیان کرتا ہے. یہ دیکھیں, انورٹڈ کاما کا مطلب ہے یہ کوئی کسی کے کہے ہوئے الفاظ, اللہ تعالیٰ کے جو بیان ہے, الفاظ ہیں قرآن پاک میں ڈائریکٹ ہوئی. انڈیڈ, بے شک, بلا شبہ یا بے شک, ان دا رسول میں, آف اللہ کے, ان دا رسول آف اللہ کے رسول, یعنی کس میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں,
یو ہیو آپ رکھتے ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ کر سکتے ہیں، ایک گڈ، ایک اچھی ایگزامپل، مثال ہے، یعنی آپ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شک آپ کے لیے ان میں ایک مثال ہے، بہترین مثال ہے. ٹو فالو، عمل کرنے کے لیے، یعنی بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے. فار ہم، ان کے لیے، کن کے لیے، ہو جو ہوپس جو امید رکھتا ہے، فار دا میٹنگ ود یعنی ملاقات کی، ود کے ساتھ، اللہ سے ملاقات کی، اینڈ دا لاسٹ ڈے اور یوم آخرت کی، آخری دن کی، یعنی اس پہ جو ایمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے. اینڈ ریممبرس، اور یاد کرتا ہے اللہ کو مچ زیادہ، یعنی بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو دوبارہ دیکھیں، دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز دس اسپیکٹ آف لائف آف ہز لائف. انڈیڈ in the Rasul of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. تو یہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، سوالوں کے جواب آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، میں نے ترجمہ بھی کیا ہے. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور شیئر اس کو ضرور کیجئے اپنے دوستوں، کلاس فیلوز، رشتہ داروں کے ساتھ، ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، گھر بیٹھ کر موبائل پہ یاد کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلا ہم وہ اس کا دوسرا والا حصہ پڑھیں گے، یعنی نون والا، یعنی کنکریٹ نون اینڈ ایبسٹریکٹ نون. تو آگے دیکھتے ہیں، دیکھیے آپ نیکسٹ ویڈیو اس کی.